اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز پانچویں جماعت کے طلبہ طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کل بھی یہ جو سبق ہے ہمارا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل بھی پڑھا اور آج اسے آگے پڑھیں گے۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے یہ صفحہ نمبر 70 پہ ہے، تو آپ اپنی کتاب نکالے سبق بی بی فاطمہ، تو شروع کریں گے انشاءاللہ۔ چلو نکال دو۔ ان کی زندگی بڑی تکلیف سے بسر ہوتی تھی، یعنی بی بی فاطمہ کی جو زندگی ہے وہ بڑی تکلیف سے گزری ہے، لیکن انہوں نے دولت کی کبھی خواہش نہیں کی، چونکہ اس کو دولت کی کبھی خواہش نہیں تھی۔ گھر میں کھانا نہ ہوتا تو وہ فاقہ کشی کر لیتی، جب اس کو گھر میں کچھ نہیں ہوتا تو وہ کچھ نہیں کھاتی، فاقہ کر لیتی تھی۔ جب بھی موقع ملتا ہے وہ غریبوں کی مدد کرتی، اور جب بھی اس کو کبھی کبھار موقع ملتا ہے وہ غریبوں کی بھی مدد کرتی ہے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ وہ اور ان کے بچے فاقے سے کھانے کا کچھ سامان میسر ہوا، لیکن اسی وقت کسی غریب یا مسافر نے گھر پر آ کر کھانے کا سوال کر دیا۔ تو چونکہ آپ جانتے ہیں کہ کبھی کبھار جب اس کو کچھ کھانے کے لیے ملتا تھا تو اسی وقت کوئی غریب نادار اس کے گھر آتا تھا اور کھانے کو سوال کرتا تھا۔ بی بی فاطمہ نے کھانا اس غریب کے حوالے کر دیا، اور یہ ایسی خواتین تھی کہ یہ کھانا ان غریبوں مسکینوں کو دیتی تھی، اور خود ان کے یہاں فاقہ ہی رہتی تھی، اور خود وہ فاقے میں رہتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا بہت خیال کرتی تھی، کیونکہ آپ کے پتہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی سے بہت پیار تھا، تو اس کا خیال رکھتی تھی۔ جب کبھی باپ سے ملنے آتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر بچھا کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھاتی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتی تھیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی، تو اسی وجہ سے اسے اپنی بیٹی کو پیار کرتی تھی۔ اور آج اتنا ہی پڑھیں گے، باقی خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔